ام کلثوم، اور اسے تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ ام کلثوم نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، رات ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ ام کلثوم نے گھر کی فضا میں گہرا سانس لیا۔ اس گھر کی فضا کتنی پاکیزہ، معطر اور آسودہ تھی۔ اس کا پورا وجود سیراب ہو گیا تھا۔ جلتے ہوئے جسم پر ٹھنڈک سی پڑ گئی تھی۔ دور سے کہیں مغرب کی اذان کی آوازیں آنے لگیں۔ پوری کائنات میں پکار ہونے لگی، اللہ اکبر، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کتنا پرکیف بلاوا تھا، کیسی دلنشیں دعوت تھی، کیسا پرسوز انداز تھا مؤذن کا۔ ام کلثوم کچھ دیر مبہوت سی گھر کے صحن میں کھڑی اذان سنتی رہیں اور انہی الفاظ میں جواب دیتی رہیں۔ اذان شروع ہونے پر اس نے گھبرا کر سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ دوپٹہ اس کے سر پر موجود تھا۔ اس کے وجود میں طمانینت بھر گئی۔ کالی سیاہ رات نے ابھی اس کے باطن کو اتنا تاریک نہیں کیا تھا۔ اس نے کندھوں پر لی ہوئی چادر کو مزید اپنے گرد مضبوط کیا اور خاموش کھڑی رہی۔ اذان کے ختم ہوتے ہی گھر کے اندر سے آوازیں سنائی دینے لگیں، رقیہ، فاطمہ، زینب، بیٹا جلدی کرو، مغرب کا وقت تنگ ہوتا ہے، باہر صحن کی لائٹ جلا دو۔ فاطمہ بیٹا اٹھ کر بیٹھو، اس وقت لیٹتے نہیں۔ اماں کی آوازیں گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر ام کلثوم تک پہنچ رہی تھیں۔ یہاں تو سب کچھ ویسے کا ویسا تھا، بس فرق صرف یہ تھا کہ ان ناموں میں اس کا نام شامل نہ تھا جسے اماں نماز کے لیے پکارتی۔ اس گھر میں کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ ام کلثوم کی آنکھیں اپنی کم مائکی کے احساس سے بھیگنے لگیں۔ وہ اب بھی چپ چاپ صحن کے بیچ میں کھڑی تھی۔ صحن اسی طرح صاف ستھرا تھا، گملے میں اسی طرح پودے لہلہا رہے تھے۔ گیٹ کے اوپر چڑھی ہوئی بوگن ویلیا کی بیل اسی طرح گھنی ہو کر جھکی ہوئی تھی۔ صحن میں موتی اور رات کی رانی کی دل فریب مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی آنکھیں روشنی سے چندیا گئیں۔ ماں نے باہر آ کے صحن کی لائٹ آن کر دی تھی۔ ارے میری ام کلثوم آئی ہے، میری جان، میری بچی۔ اماں والہانہ انداز سے اس کی جانب بڑھیں۔ وہ بے ساختہ اماں کے ساتھ لپٹ گئی۔ اماں کے ہاتھ، چہرہ گیلا تھا۔ وہ غالباً وضو کر کے آ رہی تھی۔ اس ہلکی ہلکی نمی نے اماں کے وجود میں مزید ٹھنڈک پیدا کر دی تھی، جیسے کڑکتی دوپہر میں اچانک بارش ہونے لگے۔ ام کلثوم کتنی دیر اس بارش میں بھیگتی رہی۔ چلو آؤ اندر۔ اماں اسے اپنے ساتھ لپٹائے اندر لے آئیں۔ اکیلی آئی ہو؟ اماں نے بغور ام کلثوم کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ جی، ڈرائیور چھوڑ کر گیا تھا۔ نہال میاں اور تمہاری ساس سب ٹھیک ہے، وہ مختصراً بولی۔ وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہو چکی تھی۔ گھر میں خاموشی تھی۔ ام کلثوم نے ادھر ادھر دیکھا۔ تمہارے ابا مسجد گئے ہیں اور وہ تینوں نماز پڑھ رہی ہیں، وقت نکل رہا ہے، تم بھی نماز پڑھ لو، پھر باتیں ہوں گی۔ اماں نے لاؤنج میں ہی جائے نماز بچھا لی، ترچھے رخ پر۔ وضو تو ہے نا تمہارا؟ مجھے یاد ہے میری بچی ہر وقت باوضو رہتی تھی، اماں نے تفاخر سے ام کلثوم کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ اماں آپ نماز شروع کریں، میں وضو کر کے آتی ہوں۔ ام کلثوم نظریں چراتی ہوئی لاؤنج سے ملحقہ باتھ روم میں چلی گئی۔ آج ام کلثوم نے پانی کے ساتھ ساتھ اپنے آنسوؤں سے بھی وضو کیا تھا۔ موسیٰ نے گھر سے باہر قدم نکالا ہی تھا
کہ سامنے سے آتی ہوئی لمبی سیاہ گاڑی کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ گاڑی اس کے برابر والے گھر کے باہر رک گئی تھی۔ موسیٰ نے دروازے کی اوٹ میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اسے دیکھ کر موسیٰ کی آنکھوں میں جہاں دنیا بھر کی طمانینت اتر آئی تھی، وہیں اپنی شائستگی اور کم مائگی کے احساس نے دل کو بے حد بوجھل کر دیا تھا۔ قدموں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی سے دروازے سے پلٹ آیا۔ کیا بات ہے موسیٰ، واپس کیوں آ گئے؟ اماں نے واپس آتے موسیٰ کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ اپنے بیڈ پر نیم دراز موسیٰ چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نہیں اماں، سر میں درد سا ہو رہا ہے۔ اچھا تم آرام کرو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، اماں محبت سے اس کے بالوں کو سہلا کر بولی۔ موسیٰ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اماں کمرے سے نکلتے نکلتے رک گئیں۔ ارے مغرب کا وقت ہے، اس وقت لیٹتے نہیں، اٹھ کر بیٹھو اور نماز نہیں پڑھنی کیا؟ اماں کتنی نمازیں پڑھنی ہے میں نے، شاید زندگی میں کوئی کبھی نماز قضا نہیں کی۔ اس کے بلاوے، اس کی پکار پر ہمیشہ لبیک کہا، اپنے آپ کو جھکاتا رہا اس کی آگے، لیکن کیا ہوا؟ مجھے تو لگتا ہے میری کوئی نماز، کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ میری ساری نیکی، ساری بندگی یوں ہی بیکار چلی گئی۔ کیا فائدہ ایسی نماز کا اور ایسی دعا کا جس میں میرا قلب، میری روح شامل نہ ہو؟ میرے اندر نا امیدی اور شکوہ سے بھرا ہوا ہے، اور مجھ سے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اماں کو دکھانے کے لیے، لیکن اماں کے جانے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ ام کلثوم، تم کسی طرح میری نہ ہو سکیں، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ ماضی میں چلا گیا۔ کیا تھا اگر وہ میری ہو جاتی؟ اس نے تلخی سے شکوہ کیا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ کیوں مجھے محروم رکھا؟ کیوں مجھے اس کی جدائی کا ایسا غم دیا جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے؟ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی پیارا گم ہو جائے، لوگوں کی بھیڑ میں کھو جائے، باوجود تلاش چاہنے کے بھی نہ ملے، تو اس غم پر صبر نہیں آتا، اور پھر ایسے ہی غم ناسور بن جاتے ہیں۔ موسیٰ نے بے چین ہو کر کروٹ بدل لی۔ سامنے کھلی کھڑکی میں باہر کا نظارہ دکھائی دے رہا تھا۔ پوری کائنات پر اندھیری رات چھا گئی تھی۔ اس تاریکی میں اسے عجیب سا غرور سانس لیتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی تند و من پہلوان کسی کو پچھاڑ کے سر تانے سینہ چوڑا کیے کھڑا ہو۔ بعض راتیں کتنی تاریک ہوتی ہیں، ان میں اتنی سیاہی ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے اندھے ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ایک آواز پھر اس کے اندر سے ابھری تھی۔ موسیٰ کے وجود میں گہرا اندھیرا چھا گیا تھا، لیکن جیسے ہی یہ آواز اس کے اندر سے ابھری، موسیٰ کو اپنے اندر کی تاریکی میں روشنی کی رمقاتی محسوس ہونے لگی۔ میں تنہا لیٹا کب سے اسے محسوس کر رہا ہوں، اس کی یادوں کی روشنی سے اپنے اندر اجالا پھیلتا دیکھ رہا ہوں۔ اس کی یاد ایسا سرمایہ خزانہ ہے جسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ پھر کیسی محرومی؟ موسیٰ تم تو مالا مال شخص ہو۔ موسیٰ کے دل میں سکون سا اترا تھا۔ اس شعر کا مطلب اس پر آج ہی واضح ہوا تھا۔ تب اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے اس نے ام کلثوم سے کتنی اوپری باتیں کی تھی۔ اس شعر کی گہرائی تو آج اس کے دل میں اتری تھی۔ بس موسیٰ کلیم، یہی تھی تمہاری اوقات۔ پہلے ہی امتحان نے تمہارے اوزان خطا کر دیے اور تم نے گلے شکوے شروع کر دیے، ناراضی جتائی، لیٹے رہے سر منہ لپیٹ کر، بھول گئے اس ذات کو جو پھر بھی تمہیں دیے چلا جا رہا ہے۔ اس نے تمہاری سانس نہیں روکی، تمہارے لیے ہوا کو بند نہیں کیا، تمہاری دھڑکن کو خاموش ہونے کا حکم نہیں دیا۔
وہ تو اب بھی نوازتا ہی جا رہا ہے۔ کوئی اندر سے اسے سرزش کیے جا رہا تھا۔ موسیٰ نے گھبرا کر ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، بے پناہ ٹھنڈک۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اندھیرے میں کیوں لیٹے ہو؟ اماں نے کمرے میں آ کر لائٹ چلا دی۔ کیا بات ہے موسیٰ؟ انہوں نے موسیٰ کے چہرے پر نگاہ ڈال کر پوچھا۔ یہ لو چائے لائی ہوں تمہارے لیے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چائے کی پیالی موسیٰ کو پکڑا دی۔ گرم چائے کا پہلا گھٹ ایسے اس کے اندر گیا جیسے بلڈ پریشر چیک کرنے والے آلے کا پارا دباؤ کم ہونے پر نیچے آ جاتا ہے۔ موسیٰ کے پورے وجود میں گرماہٹ پھیل گئی۔ لیجیے اماں، میری فاطمہ بھی آ گئی۔ عبدالوہاب کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ سفید کمبل میں لپٹی گول مٹول سی سرخ و سفید بچی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بیگم کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ انہوں نے بچی کو ایک ساتھ کے لیے اپنے آپ سے لپٹا لیا اور پھر دوسرے ہی لمحے انہوں نے اس کو عبدالوہاب کو دوبارہ پکڑا دیا۔ عبدالوہاب نے ماں کی بے رخی محسوس کر لی تھی، لیکن وہ ان کے دکھ کا مداوا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں کو پوتے کی کس قدر آرزو تھی، جو ان کی نسل کا امین ہو، ان کے خاندان کا وارث عبدالشکور کا پوتا۔ تینوں بچیاں ٹکر ٹکر باپ کے ہاتھ میں پکڑی لپٹی ہوئی بہن کو دیکھنے کے لیے بےتاب بیٹھی تھیں۔ 8 سالہ کلثوم، 6 سالہ رقیہ اور 4 سالہ زینب۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اور بہن دی ہے، پیاری ہے نا؟ کلثوم نے محبت سے چھوٹی بہن کے گال کو چھوا۔ نرم روئی جیسا چہرہ۔ پر بابا، دادی اماں کہتی تھی کہ اس بار اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی دے گا۔ 6 سالہ رقیہ کچھ ناگواری سے بولی۔ تمہیں بہن اچھی نہیں لگی؟ عبدالوہاب نے رقیہ کی ناراضی کو محسوس کر کے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو بھائی چاہیے تھا، رقیہ کچھ مزید خفا ہو کر بولی۔ رقیہ، تم گندی بچی بن رہی ہو، اللہ تعالیٰ جو دیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کلثوم نے بڑے دانائی والے انداز سے چھوٹی بہن کو سمجھانا چاہا۔ عبدالوہاب نے تشکر نگاہوں سے اپنی کمسن بیٹی کو دیکھا، جس کے اندر بڑا صبر، شائستگی اور بڑوں کی باتوں کو اپنے اندر اتار دینے کی خوبیاں تھیں۔ بابا، اس کا نام کیا ہے؟ زینب نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کا نام فاطمہ ہے، عبدالوہاب نے چھوٹی زینب کو پیار کر کے کہا۔ بابا، آپ کو کیسے پتا ہے کہ اس کا نام فاطمہ ہے؟ زینب نے تتلا کر عبدالوہاب سے پوچھا۔ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ تھا، اس لیے اس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ بابا نے ہم سب کے نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پہ رکھے تھے۔ عبدالوہاب کے بتانے سے پہلے ہی کلثوم نے عبدالوہاب کی کہی ہوئی بات دہرا دی۔ عبدالوہاب نے چونک کر کلثوم کی جانب دیکھا۔ انہیں اپنی سب سے بڑی بیٹی کلثوم سے بے حد محبت تھی۔ شاید بڑی اولاد چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس سے والدین کو خاص انسیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے فصل کا پہلا پھل، پہلا میوہ ہوتا ہے۔ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پہلے بیٹی کی آمد سے لے کر اس کے بڑے ہو جانے کے بعد بھی والدین کے لیے وہ مزہ برقرار رہتا ہے۔ عبدالوہاب کے لیے کلثوم بڑی بیٹی تھی، بلکہ وہ اپنی ذہانت کی بنا پر انہیں بے حد عزیز تھی۔ شاباش، بالکل ٹھیک کہا میری شہزادی نے۔ عبدالوہاب نے خوش ہو کر کلثوم کو پیار کیا۔ کون پکڑے گا بہن کو؟ عبدالوہاب نے بچیوں سے پوچھا۔ بابا، میں پکڑوں؟ کلثوم نے پوچھا۔ عبدالوہاب نے آہستگی سے لپٹی ہوئی بچی کو کلثوم کی گود میں دے دیا۔ بچی ہولے سے کسمسائی اور پھر رونے لگی۔ کلثوم نے گھبرا کے عبدالوہاب کی جانب دیکھا۔ بابا، فاطمہ تو رونے لگی، تو چپ کراؤ نا اسے۔
عبدالوہاب مسکرا کے بولے، کیسے بابا؟ ام کلثوم نے استفہامیہ انداز سے پوچھا۔ آپا اسے نظم سناؤ۔ 4 سالہ زینب نے ام کلثوم کو مشورہ دیا۔ ام کلثوم نے عبدالوہاب کی جانب دیکھا اور پھر ہولے ہولے گنگنانے لگی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ ام کلثوم نے اسکول میں سیکھی ہوئی دعا ترنم سے پڑھنی شروع کر دی۔ عبدالوہاب نے حیرانی سے 8 سالہ ام کلثوم کی جانب دیکھا۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ ام کلثوم ایک جذب کے عالم میں گاتی جا رہی تھی اور عبدالوہاب کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ام کلثوم کی آواز میں سبک ندی کا سا بہاؤ تھا، درختوں کی لچکدار ٹہنی کا سا لوچ تھا، پرندوں کی اڑان جیسی بلندی تھی، رنگوں کی دھنک جیسی خوشمنائی تھی۔ کیا تھا جو اس کی آواز میں نہیں تھا؟ شاید سبھی کچھ تھا جو اس آواز میں ہوتا ہے، جس میں نغمگی ہوتی ہے۔ ارے واہ، میری بیٹی تو بہت اچھی نظم آتی ہے۔ ام کلثوم خاموش ہوئی تو عبدالوہاب کچھ دیر کے بعد بولے، بابا میں روز اسکول کی اسمبلی میں دعا پڑھتی ہوں۔ ام کلثوم جوش سے بتانے لگی۔ عبدالوہاب یک ٹک اپنی ام کلثوم کو دیکھے گئے۔ وہ سوچ میں ڈوب گئے تھے، برسوں پرانی سوچ، برسوں پرانی خواہش، ایک دبی ہوئی چنگاری۔ عبدالوہاب بہت کمزور اور بیمار بچہ تھا۔ طاہرہ بیگم اور ان کے شوہر عبدالشکور نے بڑی محنت اور مشقت سے اسے پالا تھا۔ بدلتے موسم کی ہر بیماری عبدالوہاب کا نصیب بن جاتی۔ ذرا سی بد پرہیزی اس کے سانس کو الٹ دیتی۔ حبس کے دنوں میں عبدالوہاب کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ سردیوں میں اکثر کھانسی اور نمونیا کی شکایت ہو جاتی۔ ایسی صورتحال میں عبدالوہاب کے لیے قرات کا سیکھنا مشکل ہوتا گیا۔ کھانسی، الرجی، دمہ، ان سب نے عبدالوہاب سے قرآن پاک کو قرات سے پڑھنے کا خواب چھین لیا تھا۔ ابھی وہ 30واں پارہ ہی مکمل کر سکا تھا کہ مولوی صاحب نے عبدالوہاب کے ابا کو جواب دے دیا، حافظ قرآن اور قرات ایک محنت طلب کام ہے، عبدالوہاب کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی، آپ بس اسے ناظرہ قرآن پڑھنے دیں۔ عبدالوہاب دل سے چاہتا تھا کہ وہ قرات سیکھے، لیکن اس کے نصیب میں نہ ہو سکا۔ پھر انہوں نے ہمیشہ سوچا کہ جب کبھی ان کا بیٹا ہوگا وہ انہیں حافظ قرآن اور قرات ضرور سکھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد یکے بعد دیگرے انہیں 3 بیٹیوں کا باپ بنا دیا۔ انہیں کبھی خیال ہی نہ آیا کہ وہ اپنے خواب کو اپنی بیٹی کے ذریعے بھی پورا کر سکتے ہیں۔ آج ام کلثوم کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ میری بیٹی کی آواز ایسی ہے کہ اس آواز کا نصیب قرآن کی آیات ہوں۔ میں اپنی ام کلثوم کو حافظ قرآن بناؤں گا، قاریہ بناؤں گا۔ عبدالوہاب کے اندر سرشاری کی لہر دوڑ گئی۔ یہ باپ بیٹیوں کے چوچلے ختم ہوں گے کہ نہیں؟ طاہرہ بیگم خفگی سے بولی، جی اماں کہیے کیا حکم ہے؟ عبدالوہاب فاطمہ کو اٹھائے کھڑے ہو گئے، جاؤ اسے مریم کے پہلو میں لٹا دو اور جا کر بازار سے مرغی لے کر آؤ، میں مریم کے لیے یخنی بنا دوں۔ طاہرہ بیگم بولی، جی اماں۔ عبدالوہاب جانتے تھے کہ اماں زبان کی تھوڑی کڑوی ضرور ہیں، لیکن ان کے دل میں ان کے اور ان کے بیوی بچوں کے لیے مٹھاس ہی مٹھاس بھری ہوئی ہے۔ ام کلثوم اور بہنیں گھر میں آنے والی استانی جی سے ناظرہ قرآن پاک پڑھتی تھیں، لیکن اب عبدالوہاب نے خصوصی طور پر ایک قاری صاحب سے درخواست کی کہ وہ گھر آ کر ان کی بیٹی کو قرآن پاک پڑھائیں۔ قاری ذاکر حسین نے گھر پر آ کر تینوں بچیوں کو پڑھانا شروع کیا۔ رقیہ کو یہ نئی روٹین کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ وہ ایک لاؤ بالی لڑکی تھی۔ زینب کمزور اور بیمار رہتی تھی۔ صحت کے معاملے میں وہ اپنے باپ پر گئی تھی۔ صرف ام کلثوم تھی جس نے دل جمی سے پڑھنا شروع کیا۔ وہ عبدالوہاب کی توقعات پر پورا اتر رہی تھی۔ قاری صاحب بھی اپنی ہونہار شاگرد سے بہت خوش تھے۔
کلثوم نے بہت جلد قاری صاحب سے ناظرہ قرآن پاک کے علاوہ تجوید اور قرات کے تمام قواعد سیکھ لیے۔ کلثوم کی آواز میں ایسی نغمگی اور ترنم تھا کہ جب وہ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو سننے والا مبہوت ہو کر رہ جاتا۔ عبدالوہاب روز فجر کی نماز کے بعد کلثوم سے قاری صاحب کا سبق سنتے۔ یہ وقت خاص طور پر ان دونوں باپ بیٹی کو ہوتا۔ 11 سال کی عمر میں کلثوم نے قرآن پاک حفظ کر لیا، بلکہ قرات پر بھی عبور حاصل کر لیا تھا۔ وہ روز فجر کے وقت بابا کو ایک پارہ سناتی۔ ہلکے ہلکے مل گلجے اندھیرے میں روشنی کی آتی لہروں میں پرندوں کے گھروں سے نکلتے ہوئے حمد و ثنا کرتے ہوئے شور میں سوئی ہوئی زندگی کے جاگنے کے اس پہر میں کلثوم کی آواز میں قرآن کی آیت ایک وجدانی کیفیت پیدا کر دیتی تھی۔ عبدالوہاب بڑی عقیدت سے دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتے۔ کبھی کبھار مریم بھی ان کے پاس آ جاتی۔ کلثوم کی آواز میں اتنی شیرینی اور گداز تھا کہ وہ بے اختیار عبدالوہاب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، کبھی اللہ کی کبریائی کے خوف سے، کبھی احساس تشکر سے، کبھی احساس مندی سے۔ دن کے اس پہر میں جب کلثوم سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی تو بے اختیار عبدالوہاب کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ کلثوم نے آنکھیں کھولی تو روتے ہوئے بابا کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ بابا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے اتنی پیاری بیٹی دی ہے جو مجھے اللہ کا کلام اتنے پیارے انداز میں سناتی ہے۔ عبدالوہاب نے اپنے آنسو پونچھ کر کلثوم کی طرف دیکھا اور کہا، بابا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا روتے ہیں؟ کلثوم اب بھی کچھ حیران تھی۔ عبدالوہاب کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ دیکھو، جب کوئی اچھی پیاری چیز آپ کو بڑی محبت کے بعد ملے تو خوشی کے مارے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ آنسو خوشی کے ہوتے ہیں اور شکر کے کہ اللہ نے ہمیں وہ چیز عطا کر دی۔ کلثوم اب بھی حیرانی سے باپ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھو کلثوم، میں بچپن میں تمہاری طرح قرآن کو پڑھنا سیکھنا چاہتا تھا لیکن نہ سیکھ سکا، تب میں رویا تھا۔ اب جب میری پیاری بیٹی نے اس کو ویسا پڑھنا سیکھ لیا جیسا میں چاہتا تھا تو اب میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روتا ہوں کہ انہوں نے میری دعا قبول کر لی۔ پہلے میں غم میں روتا تھا اور اب خوشی میں روتا ہوں۔ آپ کو میرے قرآن پڑھنے سے خوشی ملتی ہے؟ 11 سالہ کلثوم نے اس ساری بات سے نتیجہ اخذ کر لیا تھا۔ بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ تم اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتی۔ عبدالوہاب مسکرا کر بولے، اتنی خوشی؟ کلثوم نے اپنے دونوں بازو پھیلا لیے۔ اس سے بھی زیادہ۔ تم جانتی ہو کلثوم، تمہارے اندر ایک خزانہ ہے قرآن کا، تمہیں اب اس کی بہت حفاظت کرنا ہوگی۔ عبدالوہاب سنجیدگی سے بولے، وہ کیسے بابا؟ وہ ایسے کہ جس مالک نے تمہیں یہ خزانہ دیا ہے کبھی اس کو ناراض نہ کرنا، ہمیشہ اس کی ہدایت پر چلنا، اس خزانے کی چمک دمک کو کبھی مان نہ پڑنے دینا۔ جو لوگ اس خزانے کی حفاظت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے یہ خزانہ چھین لیتے ہیں، یاد کیا ہوا حفظ کیا ہوا قرآن بھی چھن جاتا ہے۔ کلثوم حیرت سے بولی، اگر تم اسے روزانہ دہراؤ گی نہیں، اس کی تلاوت نہیں کرو گی تو اللہ تعالیٰ سمجھیں گے کہ تم اس خزانے کی حفاظت نہیں کر رہی، وہ تمہارے ذہن سے اس کو محو کر دیں گے۔ کلثوم گھبرا گئی۔ اسے خود بھی قرآن کی تلاوت کرنا بہت پسند تھا۔ وہ بڑی خوشی اور دل جمی سے روزانہ ایک سپارہ تلاوت کرتی تھی۔ بابا، میں ہمیشہ اس خزانے کی حفاظت کروں گی۔ کلثوم نے بابا سے پکا وعدہ کیا۔ وہ چاروں اسکول سے واپس آئیں تو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے مہمانوں کو دیکھ کر ٹھک گئیں۔ کلثوم نے سر سے کھسکی ہوئی چادر کو دوبارہ سے سر پر جمایا اور سرزنش والے انداز میں رقیہ کی جانب دیکھا جو بے نیازی سے ننگے سر کھڑی تھی۔ سر ڈھانپو، وہ ہولے سے رقیہ کے کان میں بولی۔ رقیہ نے تیکھی نظروں سے کلثوم کو دیکھا اور بے دلی سے چادر اپنے اوپر کر لی۔ ارے آؤ آؤ، رک کیوں گئی؟ دادی اماں
خوش مزاجی سے بولی۔ وہ چاروں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی دادی اماں کے قریب آئیں۔ یہ میری پوتیاں ہیں، سلام کرو خالہ کو۔ دادی اماں نے حکم دیا۔ السلام علیکم خالہ جان۔ سب سے پہلے کلثوم آگے بڑھ کر اجنبی خاتون کو سلام کیا۔ اس کی دیکھا دیکھی تینوں بہنوں کو بھی سلام کرنے کا حوصلہ ہوا۔ خالہ کے ساتھ بیٹھا لمبا سا لڑکا سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ خالہ نے سب بچیوں کے ماتھے پہ بوسہ دیا، خوب پیار کیا۔ ماشاءاللہ، عبدالوہاب بھائی کی چاروں بچیاں تو بہت پیاری ہیں۔ وہ تو ہیں، پر بچیوں کے لیے تو میری ہر وقت یہی دعا ہے کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ طاہرہ بیگم افسردگی سے بولی۔ کیوں نہیں خالہ، یہ دعا تو بیٹی بیٹے دونوں کے لیے ضروری ہے، اس میں فرق کیسا؟ اجنبی خاتون ثانیت سے بولی۔ پر ساجدہ، بیٹی کے نصیب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس نازک کانچ کو ہم ساری عمر سنبھال کے رکھتے ہیں۔ کسی کو دیتے ہوئے دھڑکا ہی لگا رہتا ہے کہ نہ جانے دوسرا اس کی حفاظت اس طرح کر سکے گا یا نہیں۔ طاہرہ بیگم نے اپنی بات کی مزید وضاحت کی۔ اسی لمحے مریم چائے کی ٹرے تھامے لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ کلثوم نے لپک کر چائے کی ٹرے ماں کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ میں چائے بناؤں؟ کلثوم پوچھنے لگی۔ نہیں، تم لوگ جا کر ہاتھ منہ دھو لو، یونیفارم بدلو، میں چائے خود بنا لوں گی، مریم نے پیار سے اپنی درد مند بیٹی کو جانب دیکھ کر کہا۔ وہ اٹھی تو باقی تینوں بہنیں بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ کیوں ساجدہ، تمہارا بیٹا زبان پرانے گھر میں بھول آیا ہے؟ امی ساجدہ کے قریب بیٹھے لڑکے کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ نہیں جی، لڑکا گڑبڑا کر فوراً بولا۔ کمرے میں جاتی ہوئی کلثوم نے مڑ کر مہمان لڑکے کی جانب دیکھا اور بے ساختہ مسکرا دی۔ لڑکے کی نگاہیں بھی ایک ساتھ کے لیے اس کی جانب اٹھی اور پھر فوراً ہی جھک گئیں۔ چلو شکر ہے، یہ تو پتہ چلا کہ تم بولتے بھی ہو، مریم اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ ویسے مریم، یہ کم گو ہے، اکیلا بچہ شاید ایسے ہی کم گو ہو جاتا ہے۔ ساجدہ کچھ افسردگی سے بولی۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو بیٹا؟ مریم اس کم گو شرمیلے لڑکے کی جانب دیکھ کر پیار سے بولی۔ میں نے FA کا امتحان دیا ہے، وہ شرما کر آہستگی سے بولا۔ اس کے ابا کو بہت شوق تھا اسے پڑھانے کا، ہمیشہ کہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو بہت پڑھاؤں گا، پروفیسر بناؤں گا۔ وہ نہیں رہے، لیکن ان کی خواہش میرے اندر زندہ ہو گئی ہے۔ ساجدہ کے اندر دکھ ہی دکھ تھا۔ وہاں ہمارے قبضے میں تو ڈگری کالج ہی نہیں تھا۔ موسیٰ بھی کہنے لگا کہ مزید پڑھنے کے لیے لاہور جانا ہوگا۔ میں اکیلی وہاں اس کے بغیر کہاں رہتی؟ سوچا چلو بیٹے کا مستقبل اگر لاہور میں ہے تو ابھی سے رخت سفر باندھ لیتے ہیں۔ کچھ زمین تھی، اس کو بیچا، بھائی عبدالوہاب کی وسعت سے یہ گھر خریدا ہے۔ بس دعا کریں جس مقصد کے لیے اپنے آبائی شہر اور گھر کو چھوڑ کر آئی ہوں وہ پورا ہو سکے۔ ساجدہ بیگم ان کو تفصیل بتا کر خاموش ہو گئی۔